کیسے ہیں اعجاز بھائی؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ الحمدللہ، واللہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، میں نے جب یہ خبر سنی ہے ہاں میرے پیروں کے نیچے زمین خطک گئی. اب میری خوشی کے مارے میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہا تھا. الحمدللہ الحمدللہ. جی میں بہت بہت خوش ہوں اس بات سے. اور بتائیں آپ کیسے ہیں؟ بس چلیے. کیونکہ ابھی مجھے اس بات کی خوشی اس لیے اور زیادہ ہوئی کہ آپ جو ہے مجھ سے مناظرے میں میرے مد مقابل رہ چکے ہیں. ہاں جی، اور آپ سے میرا مناظرہ ہو چکا ہے، آپ نے مجھ سے مناظرہ کیا ہے جی عین اللہ کے موضوع پر. جی. اور وہ مناظرہ ہمارا کافی دن چلا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جس میں آپ نے جو دعویٰ کیا تھا اس دعوے پر میں نے آپ سے دلیل کا مطالبہ کیا تھا. جی جی. تو بہت ساری باتیں تھی. خیر وہ تو میں کیا بتاؤں آپ کو کہ میں جو ہے بہت بہت خوش ہوں اس بات سے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو چن لیا اس کام کے لیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے بالکل صحیح راستہ دکھا دیا. اور مجھے امید تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص کو اللہ رب العالمین جب ہدایت دے سکتا ہے تو ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں ان سے. بے شک. جی، تو میں یہ جاننا چاہتا تھا اعجاز بھائی کہ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں، یہ میں آپ کی یہ آڈیو جو ہے میں ریکارڈ کر رہا ہوں کیونکہ مجھے بے حد خوشی ہے اس بات کی کہ میں جاننا چاہوں کہ آپ سے کہ آخر کیا وجہ رہی کہ آپ نے جو ہے جس کے آپ بہت معتقد تھے، جس کی آپ دعوت اور جس کی آپ تبلیغ کیا کرتے تھے بہت زیادہ، مطلب ایک دم جس کو کیا شدت سے آپ جس کو پکڑ کے رکھے ہوئے تھے، آخر کیا وجہ رہی اچانک اس چیز کو آپ نے چھوڑا اور کتاب و سنت کی طرف آپ مائل ہوئے؟ ہاں، بہت سی وجہ ہے. سب سے پہلی وجہ تو یہ تھی کہ جو ان کے اکابرین ہیں علماء دیوبند کے، جی جی، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت توہین ثابت ہے. اپنی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید توہین کی ہے. یہ اشرف علی تھانوی صاحب ہے، پھر جو ہے اپنے خلیل احمد سہارنپوری ہے، اور تحذیر الناس میں جو ہے ختم نبوت کی جو آیت ہے اس پر جو ہے اشکال کیا گیا ہے کہ اگر اس میں جو ہے زمانے آخری مانا جائے تو کوئی وصف نہیں رہنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خاصیت جو ہے ثابت نہیں ہوں گی اس سے. تو ایسی سب باتیں ہے. یہ پہلی جو میری کڑی تھی. ادھر جو ہے میں نے جب تحقیق کی تو میں نے دیکھا کہ یہ تو سخت گستاخیہ ہے. تو پھر میں نے اس پر تھوڑی تحقیق بھی کی، کتابیں پڑھی وغیرہ. تو مجھے کوئی جواب ایسا جو دل کو سکون جو دے ویسا کوئی جواب ملا نہیں. اچھا، آپ مطمئن نہیں ہو پا رہے؟ نہیں، مطمئن، بالکل مطمئن نہیں ہو رہا تھا. پھر اس میں کے بعد سے پہلے بتا دوں میں آپ کو بتا دوں کہ اپنا تعارف کرا دوں کہ میں آپ کا وہی مد مقابل ابو حنیفہ نفیس بول رہا ہوں جس سے آپ نے عین اللہ کے ٹاپک پر مناظرہ کیا تھا. جی ہاں. پھر دوسرا یہ تھا کہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، جن کو ہم مجتہد کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ، جب ان پر ہم نے تحقیق کی تو دیکھا کہ محدثین نے ان کو حدیث میں ضعیف قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، بعض محدثین نے عدالت پر جرح کی، لیکن وہ جمہور نے ان کی توثیق کی عدالت میں. لیکن ہاں، جرح جو ہے جو حافظے پر تھی وہ سب نے کی ہے. کثیر الخطا کا ہے اور وغیرہ وغیرہ، یعنی یہ حدیث میں معتبر نہیں تھے. اور مجتہد ہونے کے لیے شرائط جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ حدیث کا ماہر ہو، قرآن و سنت کو اچھی طرح سے جانتا ہو، صحابہ کے اقوال کو اچھی طرح سے جانتا ہو، اجماع امت جانتا ہو. یہ سب شرائط ہے. ٹھیک ہے، تو مجتہد ہونے کے لیے جو شرائط ہے وہ یا پورے نہیں ہو رہے تھے. یعنی امام ابو حنیفہ قیاس میں ماہر تھے. ہاں، جو قیاس جو کرتے ہیں اجتہاد مجتہدین، وہ کس بنا پر کرتے ہیں؟ حدیث کی بنا پر کرتے ہیں نا. حدیث کی بنا پر. ہاں، لیکن یہ حدیث میں ہی ضعیف تھے. ہاں، تو یہ معاملہ بگڑ رہا تھا. مطلب یہ ہوا کہ فاسد قیاس زیادہ کرتے تھے. ہاں، بنا دلیل کے کچھ بھی قیاس کرتے تھے. یہ معاملہ تھا. آج کچھ کہتے تھے، کل کچھ کہتے تھے. ہاں، اور وہ خود فرماتے ہیں، ان کی صحیح سند سے قول ہے کہ جو میں عام طور پر کہتا ہوں وہ خطا اور باطل ہے. یہ صحیح سند سے ابن عدی وغیرہ نے نقل کیا ہے. ہاں، یہ میں نے پڑھا ہے. بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ میری جمع کردہ احادیث، آراء، اقوال اور جو کچھ قیاسات ہیں یہ اباطیل، اکاذیب اور شرور و فتن کا مجموعہ ہے. یہاں تک انہوں نے کہا ہے. ہاں، باطل قرار دیا ہے. بالکل بالکل. تو یہ ایک وجہ تھی. تو اب ہم ان کی تقلید کیسے کریں؟ پھر اس کے بعد جو ہے تقلید پر بہت سے اشکالات تھے کہ جو ہے ایک شخص کی تقلید کر کے رکھنا. پھر جب حقیقت میں دیکھے تو اس کی تقلید تو ہو ہی نہیں رہی ہے، بلکہ بعد کے متاخرین کی تقلید ہو رہی ہے. اس میں بھی اتنا اختلاف ہے، سب بے تکی باتیں ہیں اور بےہودی باتیں ہیں سب. اس کی کوئی دلیل نہیں اجتہاد کی، جو دل میں آیا وہ اجتہاد کرتے جا رہے. تو یہ سب باتیں تھی. اس کے بعد جو ہے پھر میں نے عین اللہ پر جس پر جو ہے میں بہت تحقیق کر چکا تھا پہلے، اس کو جو ہے اس پہ بھی میں نے بہت تحقیق کرنا شروع کی. مطلب بھائی ابھی سب مسئلے جو ہے کلیئر ہو رہے تو یہ بھی ذرا دیکھے.
تو اس میں بھی جب آپ سے میرا مناظرہ ہوا تھا عین اللہ کے موضوع پر، اس وقت میں نے آپ کو بہت سارے مطلب آپ کے اکابرین سے متعلق میں نے آپ نے جو وہ کیسا ہو گیا. ابھی میں نے جب عقیدے دیکھا تو تعارض ہے علماء دیوبند میں، عقیدے میں تعارض ہے. عین اللہ کے موضوع پہ کوئی کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ جو ہے اللہ لامکان ہے. یہ تعارض تھا علماء دیوبند میں، شدید تعارض ہے اس پر. علماء دیوبند میں تعارض کے ساتھ ساتھ آپ خود دیکھیں، میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی اس میں میرے اور آپ کے مناظرے میں کہ مولانا الیاس گھمن صاحب نے اس عقیدے کو ہی 3 حصوں میں بانٹا ہوا ہے. علماء کا عقیدہ الگ، عوام کا عقیدہ الگ، اور اسی طرح سے جو طالب علم کا عقیدہ اس کا الگ، یعنی ایک ہی عقیدے کو 3 ٹکڑوں میں بانٹا ہوا ہے. تو میں نے اس میں آپ سے کہا تھا کہ یہی اسی طرح کی الیاس گھمن صاحب سے آپ کہیں کہ کوئی ایسی قرآن کریم کی آیت کریمہ یا اسی طرح سے احادیث مبارکہ کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح طور پر کوئی بتائیں کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی عقیدے کو عوام کے لیے الگ بیان کیا گیا ہو، اور اسی طرح سے طالب علم کے لیے الگ بیان کیا گیا، اور اسی طرح سے جو ہے ایک اس کو کیا کہتے ہیں، میں نے کیا بتایا، طالب علم، عوام اور عالم، ان تینوں کے لیے الگ بتایا ہو. ایسی کوئی دلیل الیاس گھمن صاحب پیش کریں. تو اس وقت آپ کیا محسوس کر رہے تھے جس وقت میں نے آپ سے بات کہی تھی؟ میں سوچ میں ہی پڑ گیا تھا میں کیا جواب دوں. اصل میں کیا ہے نا کہ علماء دیوبند کی محبت دل میں بھری ہوئی تھی. جی. تو جب تک جو ہے اصلیت ان کی سامنے نہ آئے تو بندہ ہر چیز کی تعویل کرتا ہے. جی بالکل. آپ نے کافی تعویلیں کرنے کی کوشش کی تھی. یاد ہے. یہاں تک کہ جب میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اشرف علی تھانوی صاحب کا جو آپ نے کہا تھا وہ کاغذ اور گوند کی مثال دی تھی اللہ کے قریب ہونے کی. جی ہاں، میں نے اس پہ اعتراض کیا تھا. الیاس گھمن نے بھی جو نقل کی تھی، کیا اللہ جو ایسے قریب ہے جس طرح جو ہے دو کاغذ گوند سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں معاذ اللہ. جی. تو یہ جو ہے بندے کی جان کے درمیان اللہ رب العالمین ایسے ہی مطلب موجود ہے. تو یہ سب جو باتیں تھی اس کی تعویل کرنا بہت مشکل تھی. اور میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ اگر یہ ان کی بات ثابت ہو جائے تو میں دیوبندی نہیں رہوں گا، اور وہ تم لوگ نے ثابت کیے تھے. جی. اس پر اس پر بھی میں تھوڑا یہ ہو گیا تھا، بولا یہ تو ثابت ہے بات. اور مولوی الیاس گھمن نے تو اس کو اس انداز میں پیش کیا، استغفر اللہ، تو کھلی طور پر تشبیہ کرتا ہے وہ، کھلی طور پر. جی. یہ اس پر میں نے تحقیق کی الحمدللہ، تو دیکھا کہ علماء دیوبند میں تعارض ہے، شدید تعارض ہے. بہت اختلاف ہے. تو کوئی اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ ہر جگہ ہونے کی، اللہ کے ہر جگہ ہونے کی ایک بھی دلیل نہیں ہے. اشرف علی تھانوی صاحب یہ کہتے ہیں، اور ان کے آج کے دیوبندی کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، اور قرآن سے دلیل پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. جی دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا کہ اشرف علی تھانوی سے جو یہ حوالہ دیا تھا، تو آپ نے کہا تھا کہ آپ نے خود اس بات کو قبول کیا تھا کہ اشرف علی تھانوی نے یہاں پر جو ہے جو مثال جو لی ہے گوند سے مثال جو لی ہے، اس میں جو ہے اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ یہ علمی مراد ہے، ذاتی نہیں ہے. تو الیاس گھمن صاحب نے اس کو ذاتی کیسے بیان کر دیا تھا؟ الیاس گھمن نے ہی سب گیم بگاڑا ہے. جی. جبکہ اشرف علی تھانوی صاحب اس کو علمی مراد لیتے ہیں کہ یہ معیت جو ہے یہ علمی ہے. بالکل. اور انہوں نے کہا ہے کہ ذات سے ہر جگہ نہیں ہے اللہ، اس کی دلیل بھی نہیں ہے ان کے نزدیک. جی. اسی میں وہ الیاس گھمن صاحب نے تعویل کی چیز کا دفاع کر رہے تھے. اور میں نے آپ کو ایک اور بھی حوالے دیے تھے جس میں طارق جمیل صاحب جو ہے اللہ رب العالمین کے آگے پیچھے گھومنے کی بات کر رہے ہیں. جہاں ہماری اور آپ کی بحث ہو رہی تھی مکان پر، تو وہ آگے اور پیچھے اللہ رب العالمین کے، ہم تیرے آگے گھومتے تیرے پیچھے گھومتے. تو یہ تو خود مقید کر دیا نا اللہ رب العالمین کو، خود اللہ رب العالمین کو مقید کر دیا کہ آگے اور پیچھے آپ گھومیں، تو اللہ رب العالمین کے آگے پیچھے آپ گھومیں گے. تو پھر آپ نے کہا مانا کہ اللہ رب العالمین لامحدود ہے. ویسے اس پر میں نے بہت تحقیق کی، تو اسلاف کا جو عقیدہ میں نے دیکھا تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی ذات سے عرش کے اوپر مستوی ہے، اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے. وہ بائن عن الخلق ہے، بائن عن الخلق، مخلوق سے جدا ہے. مخلوق میں حلول نہیں کرتا ہے، عرش کے اوپر ہے، اس کی کیفیت اللہ جانتا ہے، اس بارے میں ہم وہم نہیں کر سکتے. اور مخلوق سے جدا ہے اور بذاتی عرش پر ہے. بلکہ میں نے اس پر اتنی تحقیق کیا، ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ جو ہے نا اپنے مصنف ابن ابی شیبہ والے، یہ امام بخاری کے استادوں میں، تو یہ اتنے بڑے محدث اپنی کتاب العرش میں فرماتے اللہ مستوی العرش بذاتی ہی، اپنی ذات کے ساتھ مستوی ہے. صاف الفاظ ہے ان کی خود کی کتاب میں. اور جو ہے جو دوسرے امام ابو زرع رازی ہے، امام ابو حاتم الرازی ہے، ان دونوں کا بھی یہی عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے عرش کے اوپر، اپنی کتاب اصول السنہ میں عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے، بذاتی ہی ہے. اور جیسا اس نے قرآن میں فرمایا ہے وہ یہ کہتے ہیں. پھر دیگر جو محدثین ہیں جیسا عبداللہ ابن مبارک ہے، یہ تو عبداللہ ابن مبارک وہ شخص ہے جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان پر کوئی جرح نہیں ہے. یہ ایسے شخص ہے کہ محدثین پر تو بڑے بڑوں پر جرح ہو گئی ہے 1-2، لیکن ان پر کوئی جرح نہیں ہے، ایسا دعویٰ کیا جاتا ہے. محدثین ایسا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان پر جرح نہیں ہے. تو ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے عرش کے اوپر ہے بذاتی ہی. اور اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ واللہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں
تو اور فرماتے ہیں کہ ہمارا جہمیوں جیسا عقیدہ نہیں ہے، یعنی ہر جگہ ماننے والا، یعنی ہر جگہ ماننے والا جہمی ہوتا ہے. ہاں یہ تو بات بڑے بڑے محدثین نے کی اسلاف سے. آپ کو یہ اپنے کیا نام ہے ان کا، اللہ نام یاد نہیں آ رہا ہے، حماد بن زید. ہاں حماد بن زید یہ کبار محدثین میں ہے. حماد بن زید فرماتے ہیں، یہ امام حاکم نے اپنی کتاب الرد الجہمیہ کچھ کتاب کا نام ہے، اس میں نقل کیا ہے کہ حماد بن زید فرماتے جہمیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. اور متکلمین کا یہ عقیدہ ہے، متکلمین جو معتزلی تھے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ عرش کے اوپر ہے، نہ زمین میں، نہ آسمان میں ہے، نہ داخل العالم ہے، نہ خارج العالم ہے. جو آج کے اشعری جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کا یہی عقیدہ ہے. ہاں تو یہ عقیدہ جو ہے متکلم معتزلی کا تھا. پھر فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عرش کے اوپر ہے اور اس کا علم ہر جگہ ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے اس نے علم کے طور. ہاں تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی ذات سے عرش کے اوپر ہے. یہ کون ہے؟ حماد بن زید، یہ کبار محدثین میں تھے، تبع تابعین ہیں غالباً. ہاں اور دیگر جو یہ امام، اس کے بعد جو امام اوزائی ہے دیگر، اور امام جو اجوری ہے جو کتاب الشریعہ جن کی ہے، جی امام اجوری جی، ہاں یہ بھی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے عرش کے اوپر ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے. ماشاءاللہ کافی تحقیق کی اور بہت سے اتنے حوالے ہیں، اتنے امام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا فون کٹ گیا تھا. ہاں جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا اتنے حوالے، بلکہ جو ہے بعض محدثین نے جو 300 ہجری کے ہے، 200 ہجری کے ہے، 400 ہجری کے، یہ جو بڑے محدثین فقہ ہے انہوں نے اجماع نقل کیا ہے. اجماع نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عرش پر ہے اور زمین پر نہیں ہے، اتنے صاف الفاظ میں. اور فرماتے کہ مسلمان محدثین کا اس پر اجماع ہے. یہ جو کتاب ہے نا ہلیۃ الاولیاء، جی ہاں یہ بہت بڑے محدث تھے. یہ جو ہے ابو الحسن الاشعری جن کے نام پہ یہ اڑتے ہیں، امام ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ، تو یہ جو ہے ان کے اصحاب تھے، ابو الحسن کے اصحاب تھے. کیا کتاب ہلیۃ الاولیاء، تو اس کے مصنف جو ہے وہ اصحاب یہ تھے ابو الحسن الاشعری. وہ فرماتے کہ اہل علم کا اجماع ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ جو عرش کے اوپر ہے اور زمین پر نہیں ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے. یعنی یہ جو اشعری تھے پہلے کے متقدمین، ان کا آج کے اشعری کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. ان کا عقیدہ وہی ہے جو ہمارا تھا. جی دیکھیے، میں نے آپ کو ایک بات اور بتائی تھی اس کے اندر کہ یہ تو محدثین کے اقوال رہے، ماشاءاللہ بہت اچھی تحقیق ہے آپ کی. ایک اصول ہے کہ عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی، تو آپ کو پتا ہے. میں آپ نے بھی اقرار کیا تھا اس بات کا کہ ہم عقیدے میں غیر مقلد ہوں. تو عقیدے میں جب تقلید نہیں ہوتی ہے تو عقیدہ جو ہے کتاب و سنت سے واضح طور پر ثابت کرنا ہوتا ہے. اب جب ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہر جگہ موجود ہے، تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کی کوئی ایسی آیت کریمہ ہم پیش کریں جس ثابت ہو کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہو کہ میں ہر جگہ موجود ہوں، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے. تو ایسی تو کوئی آیت کریمہ قرآن میں موجود نہیں ہے. نہیں بالکل. تو ہم کیسے ثابت کر سکتے؟ تو پھر اس میں ہمیں ظاہر سی بات ہے ہمیں کسی آیت کو لے کر قیاس کرنا پڑے گا. اور عقیدے میں قیاس جائز نہیں ہے. تو جتنے بھی باتیں الیاس گھومن صاحب نے یا دوسرے لوگوں نے بیان کی اللہ رب العالمین کے ہر جگہ ہونے کی، تمام کے تمام قیاسی ہیں. واضح طور پر کوئی نص نہیں ہے، قطعی نص نہیں ہے. اور ایک اصول یہ ہے کہ اگر کوئی عقیدہ جو ہے جو سلف صالحین میں نہیں پایا جاتا ہے، جی ہاں، تو وہ عقیدہ جو ہے بعد کا ہو، اس کو ایجاد کیا گیا ہو، تو یہ مانا ہی نہیں جائے گا. جیسے مرزا قادیانی ہے جس نے جو ہے قرآن کی آیتوں کی جو اپنی مرضی سے مانا کیا ہے سب، تو کیا اس کو مسلمان مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. جو اسلاف نے جو مانا لیا تھا، جو مفہوم بیان کیا تھا، جو صحابہ تابعین طبع تابعین نے اس سے ہٹ کر کوئی قرآن کا مانا لے، معتزلی نے بھی لیا تھا، جو ہے جہمیوں نے بھی لیا. جہمیوں نے ہی شروع کیا نا یہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. ہاں یہی ان کی دلیل تھی، اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ ماننے کی یہی جہمیوں کی دلیل تھی. جہاں تم ہو وہ تمہارے ساتھ. ہاں تو امام احمد کا تو ایک بار مناظرہ، امام احمد کا یہ کتاب سننا میں غالباً ہے، دوسری کتاب میں الرد علی الجہمیہ میں ہے شاید، یہ قول ثابت ہے کہ ان کا جو ہے جہمی سے مناظرہ ہوا. فرماتے کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، تو جہمی فرمانے لگے جس طرح عرش کے اوپر ہے اس طرح زمین میں بھی ہے. تو میں نے ان سے کہا دیکھیے اگر زمین میں تو کیا معاذ اللہ سور کے پیٹ میں بھی ہے؟ تو وہ چپ ہو گیا، چلے گیا وہاں سے. وہ بھی جگہ ہے. ہاں تو یعنی اسلاف نے اس کا رد کیا عقیدے کا. تو اسی لیے تو وضاحت بھاری پڑتی ہے دیوبندیوں پر، کیونکہ عقیدے کی جب وضاحت کرائیں گے تو جگہ میں ہم پوچھیں گے بھائی جگہ میں کیا کیا مانتے ہیں آپ. جگہ میں تو بہت ساری ایسی بہت گندی گلی جگہ آتی ہیں جس کی وضاحت، جس کی شرائط اور وضاحت نہیں کر سکتے. صحیح ہے.
وہی بیچارے پھنس جاتے ہیں وضاحت میں، کیونکہ سب سے مناظرے کا اصول یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے دعویٰ، اس کے بعد وضاحت، اس کے بعد دلیل. جی. تو وضاحت ہم کروائیں کہ بھائی آپ کیا کیا جگہ مانتے ہیں. بہت ساری چیزیں، کیا نام ہے، جانور ہیں، انسان ہیں، انسانوں کے اندر بھی جگہ ہے، انسانوں کے اندر شرمگاہ ہے، نہ جانے کیسی کیسی جگہیں. اگر ہم وضاحت کراتے نہیں ہیں، وضاحت کرا جائے تو بڑی شرم کی بات آتی ہے. بس خود وضاحت کراتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہم ایسی وضاحت کیسے کرائیں. الیاس گومن تو کرتا بھی ہے، اتنی گندی مثالیں دیتا ہے اللہ کے بارے میں. اس سے سوال کیا کہ ٹوائلٹ میں بھی اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کا بھی جواب دیتا ہے وہ. ہاں، قرآن کریم سینہ مطلب ہاں کس سے مثال دے رہا ہے. قرآن کے کوئی یعنی یہ ذات ہے کوئی ایسی، وہ تو علم میں رہتا ہے اپنے. جی جی جی. تو وہ قرآن کریم کو آپ، تمہارے اندر قرآن کریم ہے تو کیا نکال کر باہر رکھ کر آپ اس میں جاتے ہو، سینہ پھاڑ کر باہر رکھ کر جاتے ہو. جی ایسی مثالیں وہ دیتا ہے. جی جی میں نے سنی ہے، اور ان کے جوابات بھی میرے تیار کر رکھے ہیں، لیکن کہوں کس سے؟ اصل تو بات یہ ہے. جی ایسی مثالیں کوئی دوسرا آدمی نہیں دیتا جس سے جو ہے جس کو جواب دیا جائے، صرف وہی دیتے ہیں الیاس گومن صاحب. صحیح ہے. باقی اور یہ سب باتیں تھی تو اس پر جب تحقیق کیا الحمدللہ جو ہے اللہ نے جو ہے سیدھا راستہ دکھا دیا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اللہ رب العالمین آپ کو استقامت عطا فرمائے. اچھا ایک بات اور یہ جو ہے دیوبندیوں نے مغالطات لوگوں کو دینے کی کوشش کی ہے کہ فرماتے کہ میں پہلے دیوبندی تھا ہی نہیں، میں چھپا ہوا اہل حدیث تھا جو ہے ان میں گھس کے بیٹھا تھا. یہ ابھی پھیلایا ہے. ہاں وہ پھیلائیں گے، نہ جانے کیا کیا پھیلائیں گے. بولے یہ ہمارا تھا ہی نہیں، اور جب کچھ بس نہیں چلے گا تو کیا کہیں گے لاسٹ میں معلوم ہے کہ یہ تو اچھا ہی ہوا کہ ہمارے اندر سے ایسی چیز نکل گئی. ہاں وہ یہ بھی بولے سب بولے. چلو ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھیں آپ. جی جی. اللہ رب اللہ. ابھی آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ الحمدللہ بہت سکون سے ہوں، اور جو ہے بہت اللہ کا احسان مانتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین آپ کو استقامت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین آپ کے علم عمل میں اضافہ فرمائے. اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائے. آمین آمین. اور اللہ رب العالمین آپ سے اپنا زیادہ سے زیادہ دین کا کام دے. ہماری یہی دعا رہے گی. اور انشاءاللہ کبھی میرا کلیان آنا ہوا تو انشاءاللہ ضرور میں آپ سے ملاقات کروں گا فون کر کے. کلیان آنا ہوتا ہے لیکن بہت رات ہو جاتی ہے وہاں پہنچتے کیونکہ میں اوبر کار چلاتا ہوں نا، تو اکثر کلیان میرا آنا ہوتا رہتا ہے. کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ضرور ملیں گے. ہاں انشاءاللہ ضرور ملیں گے. اور آپ لگے رہیے، آپ فکر مت کیجیے، اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے اور اللہ رب العالمین پہ بھی بھروسہ کیجیے. اور اللہ ہی پر بھروسہ ہے بس. بالکل. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا کے رکھیے اور انہی کی دعوت پھیلائیے آپ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اور اللہ رب العالمین کے حکم کی. بے شک انشاءاللہ. بہت خوشی ہوئی حجاز بھائی آپ سے بات کر کے. کہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ میں کیسے بات کروں حجاز بھائی سے، کیونکہ وہ میرے مد مقابل رہ چکے ہیں، مجھ سے مناظرہ کر چکے ہیں، بلکہ دو ٹاپک. جب اللہ دین پر لاتا ہے تو جو ہے دلوں کے جو دوریوں کو ہٹا دیتا ہے. جی میں نے میری خواہش تھی کہ میں آپ سے بات کروں.